سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم ربنا لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وعظيمنا محمدا عبده ورسوله صاحب الوجه الأنور والجبين الأزهر. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم عليه صلاة وسلاما دائمين إلى يوم القيامة. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم افتح علينا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. آمين يا رب العالمين بجاه الرحمة للعالمين صلى الله عليه وآله وسلم. يقول الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا. محترم ناظرین و سامعین کرام، آج انشاءاللہ تعالی ہم تدبر قرآن کلاس کا آغاز کر رہے ہیں اور آیت نمبر 83 انشاءاللہ جس کو ہم آج مزید کنٹینیو کریں گے. آیت نمبر 82 میں میرے محترم لاس مبارک جملہ رہ گیا تھا اور وہ ہے ہم فیہا خالدون. یہی میرے محترم مبارک جملہ آتا ہے دوزخیوں کے لیے. آیت نمبر 81 میں آیا ہم فیہا خالدون. اور آپ کو بتایا تھا میرے محترم خلود کا جو مسئلہ ہے بتایا تھا یہ انسانی کمزوری ہے میرے محترم، اور اسی انسانی کمزوری کو بنیاد بنا کر شیطان وسوسہ ڈالنے میں کامیاب ہو گیا جناب آدم علیہ السلام اور ان کے گھر والی کو. جب ان سے کہا بتایا تھا آپ کو میرے محترم سورہ الاعراف میں جب شیطان نے ان سے کہا ما نہاکما عن تلکما الشجرة الا ان تکونا ملکین او تکونا من الخالدین. اس نے آپ دونوں کو روکا گیا ہے کہیں کہ آپ دونوں فرشتے نہ بن جائیں یا آپ کو ہمیشگی نصیب نہ ہو جائے جنت میں. یہ بات ان کو اپیل کر گئی. بہرحال تو یہ انسانی نیچر ہے جو چلی آ رہی ہے. انسان خیر کے حوالے سے چاہتا ہے کہ ہمیشگی نصیب ہو جائے. تو میرے محترم اللہ رب العزت والجلال نے ایک ہی جملہ بولا ہے مگر دیکھیں دونوں کا الگ الگ امپیکٹ ہے میرے محترم. اگر دوزخیوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ اپنے پناہ میں رکھے، اگر ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے آیت نمبر 81 میں ہم فیہا خالدون، تو میرے محترم یہ تو وعید کی سنگین ترین شکل ہے معاذ اللہ جی کہ دوزخ میں ہمیشہ کے لیے رہنا ہے معاذ اللہ.
تو دوزخیوں کے لیے ہمیشگی وعید کی انتہائی سنگین ترین شکل ہے معاذ اللہ. مگر اگر وہی جملہ جنتیوں کے بارے میں آ رہا ہے تو میرے محترم یہ ان کے لیے انتہائی سعادت بندی اور خوشخبری کی انتہائی عظیم ترین شکل ہے. جی، جنت کے نعیم میں ہمیشہ رہنا، جنت کے ملذات میں ہمیشہ رہنا، یہ عظیم ترین انعام ہے. تو دیکھا آپ نے میرے محترم، جملہ ایک ہوتا ہے مگر سچویشن مختلف ہوتی ہے. جی، کون انسان اس جملے کو کیسے لے رہا ہے میرے محترم. ہمیشگی دونوں کے لیے ہمیشگی کا اعلان کر دیا گیا، مگر معاذ اللہ کسی کے لیے وہ ہمیشگی عذاب کی سنگین ترین شکل ہے، اور کسی کے لیے ہمیشگی الحمدللہ خوشبختی، جی، اور خوشخبری اور نعیم اور انعام کا عظیم ترین اور لازوال اظہار ہے. دیکھا آپ نے میرے محترم، اسی لیے اس سے کیا فائدہ ہمیں ملتا ہے، وہ یہ میرے محترم، گھبرانا نہیں چاہیے. کیا مطلب؟ ہر انسان چیزوں کو اپنے معیار، اپنا اس کا پرسپیکٹیو ہوتا ہے، اپنا اس کا زاویہ ہوتا ہے، اپنا اس کا تجربہ ہوتا ہے، اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ بات کو سمجھتا ہے. جی جی، ایکسکیوز دینا چاہیے لوگوں کو. ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے مختلف سوچ دی ہے، تو ہر انسان اپنے سوچ کے مطابق چیزوں کو سمجھتا ہے. بتایا تھا آپ کو، اگر آپ ایک ایکسپیرینس کرنا چاہیں تو آپ ایک سروے کر لیجئے اور پوچھئے، سپوز اپنے ارد گرد کے لوگوں سے، ان سے کسی چیز کے بارے میں پوچھ لیجئے. ان سے سپوز پوچھ لیجئے جی کہ کھانا کیا ہے آپ کی نظر میں، فوڈ، what is food in your opinion. دیکھیں، اور کوئی اپنا ایک الگ میرے محترم اس کو اوپینین ہوگا. ہر چیز کے بارے میں ہر انسان کا اپنا ایک اوپینین ہے، اپنا اس کا ایک سیٹ مائنڈ ہے، جی، اور اسی کے مطابق وہ سوچتا ہے. بہرحال اب آگے چلتے ہیں میرے محترم، آئیے آیت نمبر 83 کی طرف آتے ہیں. بتایا تھا آپ کو میرے محترم، اللہ تعالی نے اعلان فرما دیا، پہلا جو وعدہ لیا جا رہا ہے، لا تعبدون الا اللہ، اللہ تعالی کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کی جانی چاہیے. اور کیا مطلب اللہ تعالیٰ کی عبادت؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے جو ضابطہ حیات قرآن کریم کے شکل میں ہمیں عطا کیا ہے، اس کی پابندی کرنے والے. جی، یہی تو عبادت ہے میرے محترم. لوگوں نے عبادت کو میرے محترم مخصوص کر دیا چند ظاہری اعمال میں. ان کی نظر میں اخلاقیات تو عبادت ہے ہی نہیں. جی، اخلاقیات کا کوئی تصور ہی نہیں ہے میرے محترم. حالانکہ وہی اصل عبادت ہے میرے محترم. ظلم کرنا، قتل کرنا یہ جائز ہے مسلمانوں کے لیے، اس کا کوئی تعلق نہیں عبادت سے. عبادت کا چند اعمال ہے، نماز، روزہ، بس یہ عبادت ہے، بس یہ دین ہے. باقی آپ جو چاہیں کریے، آپ کو اجازت ہے. اذان ہو، رشوت، جی، اور کرپشن کی ڈیل روک دیجئے، جا کے نماز پڑھ کے آ جائیے، پھر کنٹینیو کر لیں گے خیر کے ساتھ اپنے رشوت اور اپنے کرپشن کی ڈیل کو. یہ سکھایا جا گیا میرے محترم. قرآن کا جو ضابطہ ہے، تعلیمات ہیں، ان کے بارے میں کس کو پتہ ہے؟ کسی کو نہیں پتہ. اس میں میرے محترم لا تعبدون الا اللہ. جی، بتایا تھا آپ کو جو اقرار الستو ہے، الست بربکم، کیا مطلب؟ ایک لفظ تھوڑی تھا کہ ہمارے رب ہیں آپ، نہیں صاحب. الست بربکم، اقرار کیا گیا کہ پروردگار عالم آپ ہمارے معبود ہیں،
اور ہم آپ کی دیے ہوئے ضابطے حیات پہ عمل کرنے والے ہیں، یعنی قرآن کریم۔ جی جی اچھا میرے محترم، میں نے آپ کو بتایا تھا، بتاؤں گا کہ کیوں اللہ تعالیٰ اس کو الگ سے بیان کیا۔ اور واو وبالوالدین، یہ واو استئناف ہے، واو عطف نہیں، نہ۔ کیوں میرے محترم؟ اس نے عبادت بنیاد ہے، اللہ تعالیٰ کو سپریٹ رکھا گیا ہے میرے محترم۔ جی اللہ تعالیٰ کی عبادت، اللہ تعالیٰ کی تعلیمات کو ماننا، یہ اولین مطالبہ ہے، اولین بس، اور سپریٹ ہے۔ بعد میں اور اعمال کا تذکرہ آیا، بالکل آ رہا ہے، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى آئے گا، مگر پہلا مطالبہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے حوالے سے بیان کیا گیا، اور یہ کہ آپ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کریں گے، یعنی کسی کے ضابطۂ حیات کو، کسی کی بھی ضابطۂ حیات کو نہیں مانیں گے سوائے اللہ تعالیٰ کے ضابطۂ حیات کے۔ یہ اصل تھا میرے محترم، جی ضابطۂ حیات، سلیقہ۔ آپ نے جو کچھ بھی کام کرنا ہے اللہ تعالیٰ کی تعلیمات کی دائرے کے اندر رہ کے کرنا ہے، بیکوز الحمدللہ ہر چیز کا ضابطہ دے دیا گیا ہے۔ جی مگر یہ کہنا میرے محترم کہ نہیں صاحب، دنیا کمانے کے لیے کوئی ضابطہ نہیں ہے، نہ پروفٹ کا کوئی ضابطہ ہے، جتنا چاہے منافع رکھیے، جتنا چاہے لوگوں کو لوٹیے، نہیں صاحب۔ دیکھا آپ نے، کہتے نہیں صاحب کوئی پیمانہ نہیں ہے، آپ 10 روپے کی چیز 1000 روپے میں بیچیے، یہ آپ کا کمال ہے۔ آپ جھوٹ بولیے، جھوٹے قسمیں کھائیے اور بیچیے، مگر نماز روزہ کرتے رہیے اپنی جگہ پر، تو کون سا زیادہ بڑا نقصان ہے میرے محترم؟ نماز کی حقیقت کو نہیں سمجھے۔ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز روکتی ہے برائی سے اور غلط کاموں سے۔ یہ کتنا بڑا ظلم ہے میرے محترم۔ 10 روپے کی چیز 100 میں بیچنا آپ پسند کریں گے اپنے لیے، مگر یہ کہتے ہیں یہ دین نہیں ہے صاحب، یہ دنیا ہے، دنیا آپ جیسے چاہیں کمائیں۔ نہیں میرے محترم، یہ مسئلہ رہا بر اسی نے پہلے الگ سے۔ اچھا اب آگے چلتے ہیں۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ، والدین کہا گیا میرے محترم، حالانکہ ایک والدہ ہے اور ایک والد ہے نا صاحب، ایک میل ایک فیمیل، مگر یہاں والدین کہا گیا، لفظ استعمال کیا گیا مذکر کا صیغہ، یعنی 2 والد، حالانکہ 2 والد نہیں ہے میرے محترم، ایک والدہ بھی تو ہے، ایک والدہ بھی تو ہے، مگر والد کہا گیا، دونوں کو والد کہا گیا۔ الوالدین، پورے قرآن میں الوالدین آتا ہے، جہاں والد محترمہ کا تذکرہ ہوا، بتاؤں گا انشاءاللہ آپ کو، وہاں اس پہ ان کے لیے سپریٹ طریقے سے ام کا لفظ استعمال کیا گیا، مگر میرے محترم اوور آل جب تعلیمات دی جا رہی ہیں میرے محترم کہ آپ نے والدین کے ساتھ کیسے پیش آنا ہے، تو والدین کہا گیا مذکر کا صیغہ، اس میں اشارہ مل گیا میرے محترم۔ جی بتایا تھا آپ کو، یہاں ولد اس کا روٹ ورڈ ہے والدہ، ولد یلدو، ٹھیک، اصل میں ہے یولدو، لیا ہے آپ نے سیکنڈ بک میں۔ اچھا اب والد کون ہے میرے محترم؟ والد تو حقیقت والدہ ہے نا میرے محترم۔ جی والد کے ذریعے سے تو ولادت نہیں ہو رہی، والدہ کے ذریعے سے ولادت ہو رہی ہے، تو اصل میں ماں ہے والد، اصل ماں ہے والد،
ان کے ذریعے سے ولادت ہو رہی. اللہ تعالی نے یہ سسٹم بنایا ہے کہ والدہ کی طرف سے والدہ کے ذریعے ولادت ہو رہی ہے. ٹھیک ہے صاحب. اسی نے یہاں باقاعدہ والدہ کو بھی والد قرار دیا گیا. جی اصل میں والد جو ہے یہ والدہ کے لیے ہیں. ہی التی تلد، وہ جو ڈیلیوری دیتی ہیں وہ والدہ ہیں. تو والد کو میرے محترم والدہ کے حوالے سے والد کو بھی والدہ کا نام دے دیا گیا، ورنہ اصل میں والدہ کا لقب ہے. یہ ان کی خاصیت ہے میرے محترم. ان سے پھر لے کر یا ان کے ساتھ ساتھ والد کو بھی والد قرار دے دیا گیا ان کے ذریعے سے بھی. ٹھیک. اب میرے محترم آئیے پہلے دو باتیں بتائیں گے یہاں کہ قرآن کریم میں کہاں کہاں یہ لفظ آیا ہے اور والدین کے بارے میں کیا کیا تعلیمات ہیں انشاءاللہ بتاؤں گا. اس سے پہلے میرے محترم ایک بہت اہم مسئلہ ہے اور وہ ہے ابن اور والدن میں فرق. والدن اور ابن میں فرق. ابن کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ والد ہیں. جی والد بھی ہیں مگر والد only for a father. مگر ابن جو ہیں میرے محترم وہ فادر بھی ہو سکتے ہیں، چچا بھی، تایا بھی، دادا بھی. ان سب کو ابن کہا جاتا ہے. جی یہ فرق ہے. مگر والد only father. اپنی چچا کو اب والد نہیں کہہ سکتے، اپنے دادا کو اب والد نہیں کہہ سکتے. نہ، والد وہی ہے صرف ایک جن کے ذریعے سے اللہ تعالی نے آپ کو ولادت کا ذریعہ ان کو بنایا ہے آپ کا، بس. مگر ابن جو ہیں میرے محترم وہ چچا بھی ہو سکتے ہیں جی اور دادا بھی ہو سکتے ہیں. اس لیے میرے محترم دیکھیے اس کی دلیل سورہ بقرہ میں ہی آتی ہے الحمدللہ. جی اور یہ دیکھیے یہ آیت نمبر ہے میرے محترم، آیت نمبر 133 ہے میرے محترم. جب فرمایا گیا قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق. 133 جب جناب یعقوب علیہ السلام نے پوچھا اپنے بچوں سے کہ آپ ما تعبدون من بعدی، آپ کس کی عبادت کرو گے میرے بعد. یہ وصیت دے رہے ہیں. دیکھیے جی یہ وصیت انبیاء علیہ السلام دیتے ہیں. بس کس کی اصل مقصد یہی ہے کس کی عبادت کریں گے میرے بعد. تو اولاد نے کہا نعبد الہک، ہم بات کریں گے آپ کے معبود کی، وَإِلَٰهَ آبَائِكَ اور آپ کی باپ دادا کی. اور باپ دادا میں سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کا نام لائے جو کہ ان کے دادا ہیں، اسماعیل کا نام لائے جو ان کے چچا ہیں، اسحاق ان کے والد ہیں، جناب یعقوب علیہ السلام کے والد جناب اسحاق ہیں. مگر یہاں آپ کے آباء اور اجداد، تو ابن قرآن سے ثابت ہو گیا. ابن استعمال ہوتا ہے میرے محترم چچا کے لیے بھی اور دادا کے لیے بھی، قرآن سے ثابت ہے. اس نے میرے محترم یہ کہنا معاذ اللہ کہ میرے حبیب میرے آقا سرور کائنات فداہ ابی و امی و نفسی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جی آپ کے والد معاذ اللہ مسلم نہیں تھے. یہ بہت بڑی جرت ہے میرے محترم.
الحمدللہ بخاری شریف کی روایت ہے، مستدرک حاکم کی روایت ہے، ترمذی شریف کی روایت موجود ہے۔ کوئی بھی کتاب اٹھا کے دیکھ لیجئے میرے محترم، اس میں لکھا ہے، سیرت کی کتابوں میں اس میں کلیئر لکھا ہے میرے محترم، آپ نے فرمایا نقلنی اللہ من الاطہار الی الاطہار، اللہ تعالی مجھے الحمدللہ بڑھاتے چلے گئے جی الحمدللہ پاک لوگوں سے، یعنی آپ نے فرمایا لم یجعل اللہ فی نسلی مشرکا، میرے نسب مبارک میں کوئی بھی مشرک نہیں تھا، کوئی بھی مشرک نہیں تھا۔ اسی میرے محترم جناب ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں جو قرآن میں آتا ہے، سورہ الانعام میں، سورہ مریم سلام اللہ علیہما، وہاں جب آپ فرماتے یا ابتی، اور فرمایا سورہ انعام اذ قال لأبیہ آزر، ٹھیک، تو لأبیہ ان کے والد، ان کے چچا آزر جناب ابراہیم علیہ السلام کے چچا ہیں، والد نہیں، والد سب مسلمان تھے۔ جب آپ نے فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ میری نسل میں کوئی مشرک نہیں رکھا، اسی نے جناب ابراہیم علیہ السلام کے والد بھی الحمدللہ مسلم موحد تھے، اسی طریقے سے میرے حبیب میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد بھی جناب عبداللہ وہ بھی مسلم تھے رضی اللہ تعالی عنہ وارضا، اور ان کے والدہ ماجدہ جناب آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ وارضا وہ بھی مسلمہ تھیں اور موحد تھیں۔ جی اب دیکھیے، ہمیشہ کہتا ہوں اگر تھوڑا سا ہم سوچیں، تھوڑا سا کہتے ہیں مشرکہ تھیں، معاذ اللہ جو کہتے ہیں مشرکہ تھیں، ہم ان سے پوچھتے ہیں یہ بتا دیجئے حلیمہ سعدیہ کون تھیں؟ وہ مسلمان تھیں؟ آپ کہتے ہیں کہ رضاعت انہوں نے کی ہے، ایک مشرکہ، اللہ تعالی امام الانبیاء کی رضاعت کسی مشرکہ سے کروائیں گے؟ سوچئے، عجیب بات ہے میرے محترم جی، یعنی اللہ تعالی جناب موسیٰ علیہ السلام کو واپس کر رہے ہیں، قرآن میں آ گیا وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِن قَبْلِ، ہم نے حرام قرار دے دیا ان کے پر تمام رضاعتی عورتوں کو حرام قرار دے دیا، اور ان کو ہم واپس لے آئے ان کی والدہ ماجدہ کے پاس۔ تھوڑا سا سوچنا ہوگا میرے، یہ کیوں کہا گیا، کیوں کہا گیا؟ بہت اس کا پس منظر بہت افسوسناک ہے میرے محترم۔ اتنا سمجھ لیجئے سیرت مبارکہ جو لکھی گئی معاذ اللہ توہین، جی توہین، اعوذ باللہ، میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام اور مرتبے کو پامال کرنے کی کوشش کرنا، ہر بات ایسی، یس کچھ باتیں بتائے تھے آپ کو ریپیٹ نہیں کرتا بہرحال۔ تو میرے محترم یہ سمجھ لیجئے والدین کا مطلب والد الگ ہے، ابن الگ ہے، کلیئر ہو گئی صاحب؟ بس آئیے اب آئیے ذرا ہم چلتے ہیں میرے محترم سورہ النساء کی طرف آتے ہیں پہلے، پھر وہاں سے انشاءاللہ تعالی آگے بڑھیں گے۔ جی یہ دیکھیے یہاں آیت نمبر ہے میرے محترم 36 سورہ الانعام، اس کے ہم آئیں گے، رک جائے بعد میں، ابھی ہم ذرا چلتے ہیں سورہ الاسراء 17 کی طرف جاتے ہیں، سورہ الاسراء جہاں والدین کے بارے میں تعلیم دی جا رہی ہے۔ الحمدللہ سورہ نمبر 17 ہے میرے محترم، اور آیت نمبر ہے 23۔ فرمایا وَقَضَى رَبُّكَ، اللہ تعالیٰ نے فیصلہ فرما دیا آپ کے رب ذوالجلال نے، اے میرے حبیب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعبدوا الا ایاہ،
کہ آپ عبادت نہیں کریں گے سوائے اللہ تعالی کے. وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، یہاں بھی واو استئناف ہے جی، اور والدین کے ساتھ احسان کرنا. ٹھیک ہے صاحب. اچھا، اب یہاں انشاءاللہ جو میں کتاب لکھ رہا ہوں سیرت مبارکہ کے الحمد، اس میں یہ تمام باتیں انشاءاللہ ذکر کر رہا ہوں آپ کے لیے. یہاں مختصراً کیا بتایا گیا، آداب کیا بتائے جا رہے ہیں، آداب والدین کے حوالے سے کیا بتائے جا رہے ہیں. فرمایا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ، آپ ان کو اف تک مت کہیے گا. یہ احسان بہترین طریقے سے پیش آئیے. جی صاحب کیسے پیش آئیں؟ احسان کا لفظ سمجھیں گے نا میرے محترم، قرآن سے ہی سمجھیں گے نا کہ والدین کے ساتھ جو کہا گیا کہ آپ احسان بہترین طریقے سے پیش آئیے، سپرلیٹو ڈگری. ٹھیک، کیسے تعلیم دی جا رہی ہے. نمبر 1، آپ ان کو اف تک مت کہیے، لا الہ الا اللہ. یہ دیکھیے، اف تک مت کہیے. وقت نہیں ہے انشاءاللہ، یہ تمام ڈیٹیل سیرت مبارکہ کی کتاب میں آ رہی ہے انشاءاللہ. آگے فرمایا وَلَا تَنْهَرْهُمَا، آپ ان کو جھڑکیے نہیں. کیوں کہا گیا میرے محترم یہ؟ جی کب آپ کسی کو جھڑکتے ہیں؟ جب آپ اس کو کم عقل قرار دیتے ہیں. اشارہ مل گیا کہ آپ جب بڑے ہوتے چلے جاتے ہیں، آپ کی صلاحیتیں مستحکم اور آپ کی توانائیاں مضبوط ہوتی چلی جاتی ہیں، آپ کے اعصاب مضبوط ہوتی چلی جاتے ہیں. اسی گراف سے آپ کے والدین کے اعصاب کمزور ہوتی چلی جا رہے ہوتے ہیں. جی، آپ کا صبر بڑھتا چلا جاتا ہے اور ان کی صبر کا پیمانہ کم ہوتا چلا جاتا ہے، اعصاب کمزور ہوتی چلی جاتے ہیں. اب آپ نے دیکھا، اب یہاں جب کوئی گفتگو ہوگی میرے محترم تو یقیناً اولاد جو اپنے آپ کو طاقتور، باصلاحیت اور اعصاب اپنے مضبوط سمجھتے ہیں اپنے آپ کو، وہ یقیناً اپنے ان ماں باپ کو جو اب کمزور ہوتے چلے گئے، اب کمزور ہوتے چلے جا رہے ہیں، ان کو پھر باقاعدہ یہ اولاد جھڑکتی ہے کہ آپ غلط کہہ رہے ہیں، آپ نہیں جانتے، آپ پرانے زمانے کے لوگ ہیں، جنریشن گیپ آ گیا ہے ہمارا. آپ چپ رہیے، بہتر ہے کہ آپ لوگ مت بولا کریں. بالکل اعوذ باللہ. جی، اور بہت ساری ڈیٹیل ہے، بتائیں گے آپ کو انشاءاللہ. نمبر 3، احسان کا نمبر 3 کیا ہے؟ یہ دیکھیے، اف تک مت کہیے. یہ حالانکہ اف کوئی الفاظ نہیں ہے، یہ ایکسپریشن ہے، تأثرات ہیں. فرمایا آپ کے چہرے سے بھی ایسا کوئی نگیٹو تأثر نہیں دینا چاہیے ان کو، کہ ان کو محسوس ہو کہ آپ ان سے بیزار ہو. Don't do that. اللہ، یہ احسان. آگے وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، انتہائی عزت و احترام کے ساتھ ان سے گفتگو کیجئے تا حیات. یہ مت کہیے کہ آپ نہیں سمجھتے، آپ نہیں جانتے، آپ پرانے لوگ ہیں اور آپ یہ ہیں، اعوذ باللہ. نہ، قُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، انتہائی عزت و احترام کے ساتھ ان سے گفتگو کیجئے. یقیناً جب آپ کسی سے انتہائی احترام و عزت سے گفتگو کریں گے تو الحمدللہ عمل بھی اس کے مطابق ہوتا چلا جائے گا. جی انشاءاللہ.
ناممکن ہے میرے محترم کہ آپ کسی سے محبت، ادب اور احترام سے بات کر رہے ہیں، اس کو پھر آپ دھکا دیں گے، نہیں کر سکتے نا، بیکوز آپ کی اقوال روکیں گے. اس نے قول کی بات کہی، عمل کی نہیں. ٹھیک ہے سر، اب عمل کی بات آ رہی ہے کس انداز کی. چوتھا میرے محترم، احسان کا چوتھا طریقہ کیا بتایا جا رہا ہے؟ اخفض لہما جناح الذل من الرحمہ. محبت کے ساتھ، محبت اور پیار کے ساتھ، خند پیشانی کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ ان کے ساتھ پیش آئیے. کہاں میرے روایات بنا لی کہ صاحب اپنے والد کو آپ ایک آنکھ دے، اپنے والد کو یا اپنی والدہ کو ایک نظر دیکھ لیں جی تو آپ کو 70 حج کا ثواب مل جائے گا. ماشاءاللہ آپ کی اتنی نظر با کمال ہے بھائی، کیا کمال ہے آپ کی نظر میں. یعنی ایک نظر اگر آپ نے اپنے اماں ابا کو دیکھ لیا، 70 حج کا ثواب. ایک نظر دیکھ کر ان کو مار دو، ان کو برا بھلا کہو، جائز ہے؟ دیکھا آپ نے، قرآن نہیں سکھایا، یہ ہے احسان. 5 اعمال کا مطالبہ میرے محترم کون کر رہا ہے مستمیر؟ مجھے بتایا ہی نہیں گیا صاحب، مجھے بس یہ بتایا گیا ان کو ذرا محبت سے دیکھ لو ان کو بھائی. بس اب محبت سے کس کو دیکھوں، اس کو یا کسی لڑکی کو دیکھوں؟ پتہ نہیں کس کو دیکھوں محبت سے. ماں باپ سے کیا محبت سے دیکھوں گا ان کو میرے محترم. مگر یہ روایات بنائی گئیں ہمیں قرآن سے دور کرنے کے لیے. مگر وہ خوش ہیں کہ صاحب ہم نے اپنے ابا حضور کو، اپنی والدہ کو بہت محبت سے دیکھا ہے اور ہمیں 70 حج کا ثواب مل گیا. اعوذ باللہ، اعوذ باللہ. یہ مشکل ہے میرے محترم. اف تک مت کہیے، نظر کو ہٹائیے، یہ سب بیکار کی باتیں ہیں. اف تک مت کہیے ان کو، یہ کر کے دکھائیے. مت جھڑکیے ان کو، عزت و احترام سے ان سے بات کیجیے. کوئی نہیں کرتا. خند پیشانی اور محبت اور پیار اور عاجزی کے ساتھ ان کے ساتھ پیش آئیے. کون کرتا ہے؟ کہاں ہے یہ قرآن کی تعلیم میرے محترم؟ ہرگز نہیں ہے نا. 5ویں بات، وقت نہیں، تمام باتیں الحمدللہ لکھی ہیں سیرت مبارکہ میں. 5ویں بات کیا ہے؟ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. ان کے لیے دعا گو رہنا، دعائیں کرتے رہنا ان کے لیے، دعائیں کرتے رہنا ان کے لیے. کون کرتا ہے ان کے لیے دعائیں؟ کوئی اپنے ماں باپ کے لیے دعائیں کرتا ہے؟ نہ. ان کے نام پہ کچھ کھلا دیں گے، پلا دیں گے کسی کو، کوئی حرج نہیں. مگر دعا کوئی نہیں کرتا میرے ماں. یہ احسان جو قرآن نے کہا بالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ احسان بہترین طریقے سے پیش آئیے. احسان کیسے کرنا ہے؟ 5 اعمال اللہ تعالیٰ نے بتا دیے قرآن میں. یہ ہے احسان. یہ نہیں کرنے دیا میرے محترم. ہر گھر کی کہانی ہے آپ کے سامنے. کیا عزت ہے ماں باپ کی میرے محترم. ماں باپ ڈرتے پھرتے ہیں اولاد سے، کہیں بیٹے صاحب ڈانٹ نہ دیں. خصوصاً اگر بیٹے ارننگ کر رہے ہیں خیر کے ساتھ، وہ گھر کو چلا رہے ہیں، پھر تو ماشاءاللہ فرعون بن جائیں گے. جی جی، اس طریقے سے اپنے ماں باپ کو ٹریٹ کریں گے جیسے کہ وہ غلام ہیں ان کے پاس. مگر نماز روزہ اپنی جگہ بے فکر رہی. نماز روزہ نہیں چھوڑتا یہ بچہ. نماز روزہ نہیں چھوڑتا. یہ الگ بات ہے کہ ماں باپ کو ٹھٹکارتا ہے، ماں باپ کو جھڑکتا ہے، ماں باپ کو سناتا ہے، ماں باپ کو اذیت دیتا ہے، مگر کوئی حرج نہیں، کوئی حرج نہیں. ملا نے کہہ دیا نا، کوئی حرج نہیں. ماں باپ کے ساتھ جیسے چاہو رویہ کرو،
بس یہاں 11ویں شریف آ کے کر لیا کرو. ہمارے ہاں بس اصل یہ ہے ہر مہینے 11ویں شریف کی دیکھ چڑھا دیا کرو. ماں باپ کے ساتھ جو چاہو ان کو دھکا نکال دو گھر سے دے کر، کوئی حرج نہیں. 11ویں شریف کی دیکھ ہر مہینے آنی چاہیے. میں بھی خوش ہو گیا کہ صاحب اگر میری تمام زیادتیاں، اپنی وائف کے ساتھ ظلم کر رہا ہوں، بچوں کے ساتھ حرام کھا رہا ہوں، کرپشن کر رہا ہوں، سب کچھ کر رہا ہوں، اور وہ سب کور ہو جائے گا 11ویں شریف کی 2000 روپے کی ایک دیغ میں. وائی ناٹ؟ لگاؤ صاحب، لے جائیے صاحب. یہ کیا ہے، وہ آسان لگتا ہے. روزے بھی کور، نمازیں بھی، سب کچھ کور ہو گیا، سب کچھ کور ہو گیا. یہ 5 احسان کی شکلیں. پریکٹیکل احسان کیا ہوگا وہ قرآن نے بتا دیا میرے محترم. آیت نمبر الحمدللہ، آیت نمبر جو ہے 23 میں الحمدللہ اور 24. ٹھیک ہے صاحب. اچھا، اب تھوڑا سا جی ایک اور تعلیمات والدین کے حوالے سے. ٹھیک ہے، ٹھیک، تاکہ وہ بات کلیئر ہو جائے نا میرے محترم ہمارے لیے. غلط طریقے سے جو غلط باتیں کہی جاتی وہ انشاءاللہ آپ کو ڈسٹرب نہ کریں. آئیے صاحب سورہ لقمان کی طرف آتے ہیں. سورہ لقمان سورہ نمبر ہے 31 میرے محترم. ٹھیک، سورہ نمبر ہے 31 اور آیت نمبر 14 ہے میرے محترم. یہاں بھی کچھ تعلیمات اولاد کے لیے والدین کے حوالے سے انشاءاللہ لکھ رہا ہوں آپ کے لیے. کچھ تعلیمات اولاد کی طرف سے والدین کے لیے. اس سے پہلے لکھ چکا ہوں آپ کے لیے الحمدللہ والدین کی تعلیمات اولاد کے لیے. جی جی، ہم والدین سے بھی تعلیم دی گئی ہے. ہم والدین کو بتایا گیا کہ ہم نے کیا کرنا ہے اپنے اولادوں کے ساتھ. وہ تو کوئی والد نہیں کرتا، نہ والدہ کر رہی ہیں. بس یہ مطالبہ کہ وہ اولاد ہماری فرما برداری کریں. تو صاحب رک جائیے، پہلے ہمارے کچھ اعمال ہیں، ہماری کچھ ذمہ داری ہیں ہم والدین کی جو ہم نے اولاد کے لیے عطا کرنی ہے. ان کو میں نے پہلے بیان کیا ہے. جی ابھی وقت نہیں، ابھی ذرا ہم اولاد کی بات کر رہے مختصراً، پھر آگے چلیں گے انشاءاللہ. تو میرے محترم یہ آیت سورہ نمبر 31 آ گئی الحمدللہ، اور آیت نمبر آ گئی آپ کی 13، 14 اور 15. ٹھیک ہے صاحب، یہ بہت بڑی بات ہے. پہلے فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ. یہاں تو احسان نہیں آیا اور مقامات میں آتا ہے. ٹھیک ہے، یہاں نہیں آیا مگر سورہ العنکبوت میں آتا ہے. آیت نمبر بتا دیتا ہوں آپ کے تاکہ آپ کو انشاءاللہ یاد رہے. یہ سورہ نمبر ہے 29 ہے سورہ العنکبوت میرے محترم. اور یہ آیت اسی طریقے سے آتی ہے. یہ آیت نمبر 8 ہے میرے محترم، 29 کی 8. اس میں آتا ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا. ٹھیک ہے صاحب، یہاں حسنہ کہا گیا، آگے سورہ احقاف میں احسانہ آ گیا. تو ہم نے وصیت دی، ہم وصیت دے رہے ہیں انسان کو کہ اپنی والدین کے ساتھ حسنہ، بہترین طریقے سے پیش آئیں. تفسیر قرآن بالقرآن. حسن کیا ہے، احسان کیا ہے؟ آیت نمبر میرے محترم 23 and 24 of سورہ الاسراء. جی یہ کھلوار نہیں ہے، یہ اچھائی کریں، کیا پتہ ہی نہیں کیا اچھائی کرنا ہے نا. قرآن نے بتا دیا، تفسیر قرآن بالقرآن نے بتا دیا احسان کیسے کرنا ہے والدین کے ساتھ. ٹھیک ہے سر. اچھا، آیت نمبر جی 20
آیت نمبر 15 میں یہی پیغام آتا ہے، آیت نمبر 8 میں سورہ عنکبوت میں بھی وہی یہاں آ رہا ہے. فرمایا وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي، اگر یہ دونوں آپ کے ساتھ، یعنی آپ کو فورس، جاہدہ کا علی یہاں ہو جائے گا فورس کرنا، مجبور کرنا، آپ کو فورس کریں، مجبور کریں کس بات پر؟ ان تشرک بی ما لیس لک بہ علم، کہ آپ میرے ساتھ اس کو شریک ٹھہرائیں، میرے علاوہ، کیا ہے، آپ میرے علاوہ کسی کی عبادت کریں جس کے بارے میں آپ کو کوئی علم نہیں. تو فرمایا فلا تطعہما، آپ ان دونوں کی بات مت مانیے گا. رائٹ، ٹھیک، الحمدللہ. تو کیا تعلیم دی جا رہی میرے محترم؟ فلا تطعہما، آپ ان دونوں کی بات مت مانیے گا. کب؟ جب وہ آپ کو میرے علاوہ کسی کو معبود بنانے کے لیے کہیں، بس یہ بات مت مانیے گا. ٹھیک، کیا آیت مکمل ہو گئی میرے محترم؟ نہ، ہاں، لوگ یہاں مکمل کر لیتے ہیں، اب پھر اپنی طرف سے اضافہ کرتے ہیں، ان سے قطع تعلق ہو جائیے، ان کو چھوڑ کے چلے جائیے. یہ سکھایا جا رہا ہے. لڑکے نے شادی کری میرے محترم، اب لڑکا سپریٹ ہونا چاہتا ہے، محبت ہو گئی اس کو اپنے گھر والی سے، الحمدللہ، ماں باپ کی محبت ختم، بہن بھائیوں کی ختم. اب وہ دین کا سہارا لیتا ہے کہ صاحب پردہ ہونا چاہیے، اور یہ میرا بھائی جو ہے، یہ حدیث میں آتا ہے موت ہے، فلاں موت ہے، سب موت ہی موت ہے. تو اب کیا کرنا ہے بھائی؟ سپریٹ ہونا ہے. تو صاحب یہ والدہ جو بیمار ہیں، کمزور ہیں، ان کو مدد نہیں، سپریٹ ہونا. ٹھیک ہے صاحب. اب سپریٹ ہونے کے لیے دین کو ڈھال بنایا گیا. اچھا صاحب، اور اب انہوں نے کہا کہ صاحب میرے والدین تو حنفی ہیں اور میں اہل حدیث ہوں صاحب، میں صحیح مسلمان ہوں، سپیریئر میں اہل مسلمان ہوں، اور یہ تو حنفی ہیں، تو سب دوزخ میں جائیں گے، کافر ہیں. جی، حنفی بھی کافر، بریلوی بھی کافر، جی، شیعہ تو ہیں بیچارے کافر، بیچارے سب کافر، اہل حدیث نہیں ہے بس. اسی لیے مجھے ان کافر ماں باپ کو چھوڑنا ہوگا. نکلو بھائی. دیکھا آپ نے کس طریقے سے دین کو ڈھال بنایا جاتا ہے. اعوذ باللہ. ارے صاحب کہہ دیجئے میں سپریٹ ہونا چاہتا ہوں، میں اپنی بیوی کے ساتھ اپنی پرائیویسی زندگی گزارنا چاہتا ہوں. چلے جاؤ میاں، کب روکیں گے ماں باپ آپ کو؟ جائیے. مگر دین کو ڈھال بنا کر اور دین کا نام لے کر کہ وہ جی دیور موت ہے اور نن موت ہے اور فلاں موت ہے، سبھی موت ہے، ماشاءاللہ، سب بہانے بازیاں. اعوذ باللہ. مگر یہی چل رہا ہے. یہ سکہ رائج الوقت ہے میرے محترم. دین کے نام پہ جو چاہیں کیجئے، سپریٹ ہونا چلے گا ایسا. اب آئیے، اب قرآن کو یاد رکھیے. اللہ نہ کرے کبھی ایسا موقع آئے تو یہ آیت نمبر، یہ الحمدللہ بتا رہا ہوں آپ کو، سورہ لقمان 31 اور آیت نمبر 15، ان جیسے اولادوں کو جو دین کے نام پہ کھیلتے ہیں، اعوذ باللہ، ان کو یاد دکھا دیجیے گا. قرآن نے فرمایا فلا تطعہما، ان کی یہ بات مت ماننا. صرف آگے کیا فرمایا وہ تو پڑھ لیجئے. فرمایا یہ تعلیم وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، اور آپ ان دونوں کے ساتھ بہترین طریقے سے زندگی گزاریے. کہاں لکھے چھوڑ کے چلے جائے؟ اگر وہ دیوبندی ہیں یا بریلوی ہیں، چھوڑ کے چلے جائیے. کہاں لکھا ہے؟ رہیے ان کے ساتھ. صاحبہما، رفاقت اور صحبت، صاحب، ان کے ساتھ رہیے. دنیا میں معروف طریقے سے، بہترین طریقے سے رہیے، ان کی خوب خدمت کیجئے، ان کی ضروریات کو پورا کیجئے، ان کے ساتھ احسان کا عمل کیجئے. جی،
والدین کے ساتھ جو احسان کا مطالبہ کیا ہے وہاں نہیں لکھا کہ صاحب مسلمان والدین یا اہل حدیث والدین. اعوذ باللہ، کیسے امت کو توڑا میرے محترم. اللہ تعالیٰ کی ہاں جواب دے ہیں یہ لوگ. اللہ اکبر. لکھا اہل حدیث والدین کے حوالے سے بس احسان کا مطالبہ ہے. کافروں کے لیے بھی، کافر ماں باپ کے لیے بھی، جی سب کے لیے. امت کو توڑ دیا میرے محترم معاذ اللہ دین کے نام پہ. اور بچوں کو موقع مل گیا. جو بچے ذرا الگ ہونا چاہتے تھے، ٹھیک ہے، اب بہن بھائیوں کی ذمہ داریوں سے بھی جدا، ماں باپ کی ذمہ داریوں سے بھی جدا. کیوں؟ سب کافر. بھائی حنفی کافر، بریلوی کافر، سب کافر. نکلو یہاں سے. ساری آزادیوں سے، ساری ذمہ داریوں سے آزاد. صرف اب اپنی گھر والی کی ذمہ داری کو پوری کریں گے بس. اور ان کی سسرال والوں، یقین بیوی کے پیچھے ایک سسرال بھی تو ہوتا ہے نا. یہ سب ماشاءاللہ پکے مسلمان. جی بس انہی کی نماز قبول ہو رہی ہے. یہی سب سے اچھے مسلمان، ان کی گھر والی اور گھر والے کے گھر والے، سسرال. بس لا الہ الا اللہ. دیکھیں قرآن نے کیا بتایا. تو صاحب یہ والدین کے ساتھ جو احسان ہے فار آل، بتا دیا آپ کو کلیئر. الحمدللہ. صاحبہما فی الدنیا معروفا. نا دنیا بہترین طریقے سے ان کے ساتھ رہیے. تو معروف کو ہم اٹھائیں گے قرآن کریم سے. تفسیر قرآن بالقرآن. معروف سے کیا مراد ہوا؟ احسان. اور احسان سے کیا مراد ہے؟ وہ 5 اعمال. لکھ لیجیے ان 5 اعمالوں کو میرے محترم، لکھ لیجیے. سورہ الاسراء جی 17 کی الحمدللہ 24 لکھ لیجیے. 23 اور 24 لکھ لیجیے. اللہ اکبر میرے محترم. جی اس کے بعد واپس آتے ہیں میرے محترم. آئیے اس کے بعد ہم ذرا یہاں واپس آتے ہیں. یس 23 ہے اور 24. اچھا اب واپس آتے ہیں مبارک آیت کی طرف. والدین کے بارے میں یہ کچھ مختصراً ڈیٹیل آپ کو بتا دی. اولاد کے حوالے سے والدین کو کیا تعلیم دی گئی ہے کہ آپ نے کیسے برتاؤ کرنا ہے، آپ کی کیا ذمہ داریاں ہیں اولاد کے حوالے سے. وہ الحمدللہ کتاب میں لکھ رہا ہوں، آپ کے لکھ چکا ہوں. انشاءاللہ وہ آپ کے ہاتھ میں ہوگی بہت جلد. دعا کریں بس اللہ تعالیٰ خیر فرمائے. اچھا آئیسا والدین کی کتابات ہو گئی. اب آئیے اور بتایا احسان کا روٹ ورڈ ہے حسنا. جی بہترین. ماشاءاللہ پتہ نہیں کہاں سے ہمارے لوگوں نے حسنا کا مطلب نکال دیا. حسین کا مطلب ہے جمیل. نہیں میرے محترم، ہرگز نہیں. آپ لغت اٹھا کے دیکھ لیجئے. حسنا بہترین ہے. کیوں؟ پورے قرآن میں حسنا کس کے مقابلے میں آتا ہے؟ ساء. حسنتن سیئتن. سیئتن برائی اور حسنتن بھلائی، بہترین. بس یہاں کوئی خوبصورتی کا تذکرہ نہیں ہے میرے محترم. نہ اب حسنت و حسن کا مطلب خوبصورت نہیں صاحب، بہترین. اسی لیے امام حسن اور حسین علیہم السلام کا مبارک نام ہے، یعنی بہترین عظیم اخلاق و کردار میں. جی اس کو حسن پہ لے گئے. ناک یوں ہیں اور آنکھ یوں ہیں اور رخسار یوں ہیں. یہ ہے حسن. اعوذ باللہ. کردار کی کوئی اہمیت نہیں ہے. کردار جیسا بھی ہو کہتے ہیں کوئی حرج نہیں. شکل اچھی ہونی چاہیے، کردار جیسا بھی ہو چلے گا، کوئی حرج نہیں. آپ کے سامنے ہی ہے نا. آج ماشاءاللہ جو ہمیں
حسن پرست بنایا جا رہا ہے. کیوں میرے محترم حسن پرست قرار دیا جا رہا ہے؟ جو بیچاری اپنی عصمتوں کو بیچتی ہیں رات دن. جی سب کو پتا ہے نا، اپنی عصمتوں کو بیچتی ہیں رات دن. ان کے بارے میں کہا جاتا ہے ان کو دیکھے صاحب یہ بہت حسین چہرہ ہے. اعوذ باللہ. ایک بہت بڑی کوشش ہے میرے محترم. جی پہلے اسلام کے نام پہ ہمیں شہوت زنی کی تعلیم دی گئی، اب ماشاءاللہ اسی کو میڈیا کے ذریعے سے بھی ہمیں بس یہی سکھایا جا رہا ہے بس. جی اور کچھ نہیں. سیکس زندگی کا مقصد حیات یہی ہے اور کچھ نہیں. اسی نے حسنہ کا مطلب بھی خوبصورت، حسین کا مطلب جمیل. اعوذ باللہ. نہ کوئی خوبصورت کا لفظ ہمارے قرآن میں نہیں آتا میرے. جی آپ کو تعجب ہوگا. جی جی اگر آیا تو معنوی لحاظ سے صبر جمیل، حجر جمیل. ارے جی میرے محترم معنوی لحاظ سے جمال جو ہے وہ فزیکل ہے ہی نہیں میرے محترم، نیور آتا. بہرحال تو میرے محترم آگے فرمائے وَذِي الْقُرْبَى، اور رشتہ دار. یہ بھی ایک لفظ عجیب ہو گیا میرے محترم. جی قریب، اس کا رو بتایا تھا آپ کو. ذی جو ہے یہ بیسیکلی اسماء خمسہ میں سے ہے، اور اس کا روٹ ورڈ کیا ہے، یعنی صرف کے لحاظ سے کیا ہے. ذو یہ نحوی لحاظ سے بتایا تھا آپ کو. ہر لفظ کی دو چیزیں ہوتی ہیں میرے بیٹے میرے محترم، ایک ہے نحوی، ایک ہے صرف. نحوی اعراب، صرف اس کی کنسٹرکشن. تو نحوی لحاظ سے ذو یا ذی یا ذا یہ اسماء خمسہ میں سے ہے، مگر صرف کے لحاظ سے یہ کیا ہے، اس کی بناوٹ کیا ہے، یہ اسم اشارہ ہے، اشارہ کرنے کے لیے. ذا یہ تبھی اس کو کہتے ہیں والے، یہ والے. اچھا القربہ کا بتایا، اس کا ورڈ ہے قاروبا، قریب ہوا. اور قریب، اب دیکھیں قریب لیا اپنے سیکنڈ بک میں میرے محترم. قریب کے دو میننگ ہیں. ایک قریب یعنی جگہ، نیئر، جگہ قریب، کلوز. ایک نیئر ہے اور ایک قریب کا مطلب ہے ریلیٹیو، رشتہ دار. لفظ ایک ہی ہے میرے محترم. قریب کا مطلب کلوز، نیئر، اور ایک ہے ریلیٹیو. اب کہاں کون فیصلہ کرے گا کہ صاحب قریب کا مطلب کیا ہے؟ سیاق و سباق، کنٹیکسٹ کو دیکھنا پڑے گا. یہ عربی زبان کا اعجاز ہے میرے محترم. جی اس نے جب کہا گیا یہاں قربا، قریب، کون سا قریب؟ ریلیٹیو. اب آئیے میرے اس مبارک لفظ میں میرے محترم یہاں بھی غلط طریقے سے اس کو بیان کیا گیا. قریب کون ہے میرے محترم؟ آپ بتائیے سب سے زیادہ قریب کون ہے آپ؟ کہ لگے رشتہ دار. ارے رشتہ دار کہاں سے قریب ہو گئے بھائی؟ رشتہ دار کہاں سے قریب ہو گئے؟ جب آپ کسی سے بھی نارمل طریقے سے پوچھیں گے کہ صاحب آپ سے قریب کون ہے رشتوں کے حوالے سے، تو میرے محترم فی البدی ہی جواب نکلے گا میرے بہن بھائی، یقیناً. اور کون ہوتا ہے قریب مجھ سے میرے محترم؟ اللہ اکبر. مگر کیونکہ ہمارے کچھ لوگ یہ ثابت کرنا چاہتے تھے کہ زکوٰۃ گندگی اور میل ہے، خود لے لیتے ہیں گندگی اور میل لوگوں کی میرے محترم، تبھی ان کی زندگی گندگی اور میل پہ چلتی ہے. معاذ اللہ. کہتے ہیں گندگی اور میل ہے، زکوٰۃ ہمیں دے دو بس. اور ماشاءاللہ کروڑوں جمع کر لیتے ہیں.
گندگی اور میل کہہ کر کروڑوں جمع کر لیتے ہیں لوگوں کا پیسہ، مگر کہتے ہیں اپنے ماں باپ کو مت دیجیے اور بہن بھائی کو مت دیجیے. نہ اب بہن بھائی کو نہیں دے سکتا، نہ گندگی ہے، میل ہے، تو کس کو دوں گا پھر؟ میرے محترم عقل سے سوچیے، اللہ نے اگر مجھے دینے کے قابل بنایا ہے تو سب سے پہلے یہ اخلاقیات کا مطالبہ یہی ہے، انسانیت کا مطالبہ یہی ہے کہ اللہ نے اگر مجھے دینے والا بنایا، سب سے پہلے میں اپنے بہن بھائی کو سپورٹ کروں، ان کو آگے بڑھاؤں کہ نہ ان کو مت دینا، ہمیں آ کے دو. میل ہے، سب میل و گندگی ہے، اور ہم مانتے چلے گئے. میرے محترم ماں باپ کو بھی نہیں دے سکتے، نہ بہن بھائیوں کو دے سکتے، غیروں کو دیجیے. قرآن کریم میں کیا گیا میرے محترم؟ قرآن کریم نے ہمیشہ کہا الاقربون، جی یہاں بھی آ گیا ذوی القربى. تو میرے محترم اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، اس بات کو سمجھ لیجئے کہ یہاں الاقربون سے کیا مراد ہے. یہ دیکھیے آیت نمبر ہے 215 سورہ بقرہ کی ہی 215. کہتے ہیں یسألونک ماذا ينفقون، وہ کہتے ہیں کہ ہم کیا خرچ کریں. ٹھیک ہے، قل ما انفقتم من خیر، قل فرما دیجیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، جو بھی آپ خیر میں خرچ کرتے ہیں تو کس کے لیے؟ فللوالدین، سب سے پہلے والدین پہ خرچ کیجئے، اور پھر والاقربون، اور پھر قریبوں پر. الاقرب اس کا سنگولر ہے، الاقربون یہ اس کی جمع ہے، جمع مذکر سالم. تو الاقرب سپرلیٹو ڈگری ہے کس کی؟ قریب کی، سب سے زیادہ قریب. والدین کے بعد سب سے زیادہ قریب کون ہوتا ہے انسان کے لیے؟ اس کے بہن بھائی. اکارڈنگ قرآن میرے محترم، اگر اللہ تعالی نے آپ کو دینے والا بنایا ہے تو سب سے پہلے اپنے والدین کو، اور ان کے بعد سب سے پہلے اپنے بہن بھائی کو دیجیے. معاذ اللہ زکوٰۃ کوئی میل و گندگی نہیں ہے میرے محترم، نہ ہرگز نہیں، مگر ہمیں روکا گیا اپنے ادارے بنانے کے لیے. دیکھ لیجیے آج آپ کے سامنے ہے میرا سگا بھائی، بیچارہ بھٹکتا پھرتا ہے، لوگوں سے مانگتا پھرتا ہے. اللہ نے مجھے بہت کچھ دیا ہے مگر اسلام نے مجھے روک دیا. یہ اسلام ہو سکتا ہے؟ آپ سوچئے، اسلام نے روک دیا مجھے. اسلام مجھ سے کہتا ہے کہ آپ تمام دنیا جہان کی مدد کیجئے مگر اپنے بہن بھائی کی مدد مت کیجئے، ان کو مرنے دیجئے، بھٹکنے دیجئے. ایسا اسلام ہو سکتا ہے؟ سوچئے میرے محترم، سوچئے، عقل استعمال کریں پلیز. اگر یہ بات آپ کسی سے کہیں گے بہت افسوس کرے گا آپ پر کہ صاحب یہ عجیب انسان ہے آپ کی یہ کیا انسانیت ہے آپ کے اندر؟ غیروں کو آپ دیتے پھر رہے ہیں، اپنے سگے بہن بھائی کو نہیں دے رہے. اسلام نے روکا؟ نہیں روکا، یہ فقہا نے روکا، بعد کے لوگوں نے روکا ہے. اللہ کے ہاں سب جواب دیں یہ لوگ. یس، اللہ کے ہاں جواب دیں. انہوں نے کس طریقے سے ہمارے معاشرے کو میرے محترم توڑ کے رکھ دیا، معاذ اللہ. اب ایک غریب بھائی دیکھ رہا ہے کہ بڑے بھیا جو ہیں ماشاءاللہ فیاضی کا مظاہرہ کر رہے دنیا جہان میں، ہمیں وہ کچھ نہیں دیتے. نفرتیں جنم لیں گی، بغض و عداوت جنم لے گا. دین میرے محترم آیا ہے بغض کو ختم کرنے کے لیے، عداوتوں کو ختم کرنے کے لیے، مگر بعد کے مسلمانوں نے دین کا کیا حال بنا دیا میرے محترم. بغض و عداوت آج تک وہی چل رہا ہے کیا؟
جتنی روایتیں بنائیں آپ دیکھ لیجیے، جو دین بعد میں بنایا گیا اس کا لب لباب، اس کی بیس کیا ہے؟ بغض، عداوت، نفرت، قتل و غارت گری، خون کی ندیاں بہانا، یہ ہے بات کا بنا ہوا دین۔ مگر قرآن کا بنا ہوا دین کیا ہے؟ محبت اور پیار۔ تو ذوی القربہ و بذی القربہ سے مراد بہن بھائی ہیں، ٹھیک؟ اب رکیے میرے محترم، جو اصل بات آپ کو بتانی وہ اب آ رہی ہے۔ وَبِذِي اور بہن بھائیوں کے ساتھ، جی کیا کرنا ہے ان کے ساتھ؟ وَبِذِي الْقُرْبَى اور بہن بھائیوں کے ساتھ کیا کرنا ہے؟ بتایا آپ کو۔ وَبِذِي الْقُرْبَى یہ جار و مجرور ہے، بی حرف جر، ذا مجرور اور مضاف، القربہ مضاف الیہ، تو ثابت جار و مجرور ہے۔ یہ جار و مجرور خبر ہے، مبتدا کہاں ہے؟ جی کیا مطلوب ہے بہن بھائیوں کے ساتھ؟ یہ بتایا کبھی کسی نے؟ نہیں بتایا، نہیں لکھا نا قرآن نے، ٹھیک ہے۔ بہن بھائیوں کے ساتھ کیسے پیش آنا ہے یہاں تو نہیں لکھا، مگر میرے محترم بتایا آپ کو، جب آپ اس کو بذی القربہ کو وذی القربہ، جی ذی القربہ مضاف اور مضاف الیہ، جی ذی القربہ، جی یہ مضاف اور مضاف الیہ ہے میرے محترم، اور مضاف آپ کو پتہ ہے مبتدا ہے نا، ٹھیک؟ مضاف الیہ یعنی ذی مبتدا ہے اور مضاف ہے اور یہ معطوف بھی ہے، تو اس کا خبر کہاں ہے میرے محترم؟ خبر کہاں ہے؟ خبر ہے میرے محترم وذی القربى، جی احسان، ان کے ساتھ بھی احسان کرنا ہے، جی۔ اور احسان کیا ہے؟ وہی میرے محترم جو والدین کے لیے مطلوب تھا، سورہ الاسراء 17 کی 23 and 24، وہی بہن بھائیوں کے ساتھ رویہ اختیار کرنا ہے۔ اللہ اکبر، جی لا تقل لہما اف تک نہیں کہنا ہے ان سے، نہ ان کو جھڑکنا ہے۔ نمبر 3، انتہا عزت و احترام کے ساتھ ان سے گفتگو کرنی ہے، محبت اور پیار اور عاجزی کے ساتھ، خندہ پیشانی کے ساتھ ان کے ساتھ پیش آنا ہے، ان کے لیے دعائیں کرنی ہے، مغفرت کی، رحمت کی، برکتوں کی۔ تو یقیناً میرے محترم، جی جب آپ ان کے ساتھ قول کریم کے ساتھ پیش آئیں گے، ان کے ساتھ بہترین خندہ پیشانی کے ساتھ پیش آئیں گے، تو یقیناً میرے محترم آپ ان کی مالی مدد بھی کریں گے۔ میرے محترم چیلنج ہے آپ کے لیے، پوچھئے کسی سے، کسی بھی بڑے ادارے سے ماشاءاللہ جو اپنے آپ کو دین کے حامی اور دین کے رکھوالے اور ٹھیکیدار اپنے آپ کو قرار دیتے ہیں، ان سے پوچھئے کہ صاحب ذرا بہن بھائیوں کے ساتھ، بہن بھائیوں کے بارے میں کیا تعلیمات ہے آپ کے پاس، لائیے نا۔ ان سے کہیں بہن بھائیوں کے حوالے سے آپ کے دین نے کیا تعلیم دی ہے، ضرور پوچھئے میرے محترم، پلیز بتائیے گا مجھے ضرور، اگر کوئی جواب ملے بتائیے۔ میرے حبیب، میرے آقا سرور کائنات فدا ہو بھی امی و نفسی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے بارے میں کوئی روایات بتا دیجیے کہ آپ نے بہن بھائیوں کے ساتھ کیسے ہمیں پیش آنا ہے، بہن بھائیوں کو کیا حقوق ہیں،
ہیں کچھ ان کے یا نہیں؟ ذرا بتا دیجیے۔ کچھ بھی نہیں ہے میرے محترم جی، مگر میں بتاؤں گا انشاء تعالیٰ کوئی سب باتیں میرے حبیب میرے آقا سم کے صدقے سب آ رہی ہیں، سب آئیں گی جی۔ تو میرے محترم بہن بھائیوں کے ساتھ 2 حقوق بتا دیے، قرآن میں آ گیا۔ پہلا ان کے ساتھ احسان، 5 اعمال۔ چھٹا میرے محترم آ گیا، چھٹا آ گیا جو لیا اپنی سورہ بقرہ میں بھی 215 مال عطا کیجیے ان کو۔ اور بھی 2-3 باتیں رک جائیے، سرپرائز ہے آپ کی انشاءاللہ تعالی، بتائیں گے آپ کو جب کتاب آئے گی انشاءاللہ تعالی جی، مگر 2 بتا دی آپ کے لیے، ٹھیک ہے۔ آگے چلیے، والیتاما، یتاما کے ساتھ بھی۔ اب والیتاما یہ مضاف الیہ کے ساتھ معطوف ہو رہا ہے، ٹھیک ہے صاحب؟ قراب بہن بھائی، یتیم، اور یتامہ معروف لفظ میں محترم، الیتیم من لا اب لہ، جس کے والد نہ ہوں جی، ٹھیک ہے۔ تو میرے محترم والمساکین، یتیموں کے ساتھ بھی کیا مطلوب ہے؟ وہی احسان جی، یتامہ کے ساتھ بھی احسان مطلوب ہے ہمیشہ۔ ابھی آئے گا انشاءاللہ آیت ہمارے ساتھ بعد میں۔ ہمیشہ یہ سمجھتے رہے کہ صاحب بس والدین کے ساتھ احسان کرنا ہے، نہیں میرے محترم، میں نے بتایا تھا آپ کو آیت نمبر 36 میرے محترم سورہ النساء کی، اس پہ آئیں گے، ابھی رک جائیے جی جی۔ تو یتامہ کے ساتھ بھی احسان مطلوب ہے، بہن بھائیوں کے ساتھ بھی احسان مطلوب، یتامہ کے ساتھ بھی احسان مطلوب۔ اور احسان کیا ہے؟ وہی 5 اعمال۔ یتیموں کے بارے میں اور باتیں بھی آتی ہیں، تعلیمات سب جمع کر رہا ہوں الحمدللہ تعالی آپ کے لیے، بے فکر رہیے جی۔ میرے حبیب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فدا بأمی و نفسی، آپ کی کیا تعلیمات ہیں یتیموں کے حوالے سے، کیسے خیال کرنا ہے ان کا، وہ تمام قرآن سے نکال رہا ہوں الحمدللہ آپ کے لیے جی جی انشاءاللہ، ٹھیک۔ اب آئی اس لفظ کی طرف جس لفظ نے بھی عجیب میرے محترم غلط طریقے سے اس کو اٹھایا گیا، والمساکین، مساکین کے بارے میں۔ مساکین مسکین کی جمع ہے میرے محترم، روٹ ورڈ ہے سین کاف نون سکنہ۔ سکنہ کا مطلب ہے قرار پا گیا، ایک جگہ رک گیا جی۔ کیا آیا میرے محترم؟ لتسکنوا فیہ، سکون کی جگہ۔ تو سکنہ پھر بن گیا، یہ گیا اسکنہ، افعلہ کی وزن پر میرے محترم، یعنی قصدن ارادتن، کسی کو کہیں روکنا، رک جانا، ٹھہر جانا۔ مسکین میرے محترم یہ اسم الفاعل ہے، اسم الفاعل۔ کیا فرق بتایا تھا آپ کو میرے محترم اسم الفاعل میں اور فاعل میں؟ پھر دہرا دیتا ہوں میرے محترم، فاعل جو ہے وہ ہے جو ایک دفعہ عمل کو کرتا ہے، جیسے آپ کو یہ کہے قرأ خالد القرآن، پڑھا خالد نے قرآن کریم، تو خالد یہاں فاعل ہے، ایک دفعہ انہوں نے یہ ایکشن کیا، اور وہ کیا تھا؟ پڑھنے کا، قرآن پڑھنے کا، تو خالد فاعل ہے۔ مگر اسم الفاعل کیا ہوتا ہے میرے محترم؟
جو کنٹینیو اس کام کو کر رہا ہے اس کی صفت لازمہ ہو گئی. سبوں کو ذرا آپ کہتے ہیں خالد قارئ، یہ آگے اسم الفاعل. خالد ہمیشہ پڑھتے رہتے ہیں. جی خالد ہمیشہ پڑھتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے صاحب. اچھا، اسی لیے میرے محترم یہ مسکین اسم الفاعل ہے. اب مسکین کا مطلب کیا لوگوں نے بنایا میرے محترم؟ بہرحال اکارڈنگ قرآن میرے محترم مسکین کا مطلب ہے جو حرکت نہیں کر سکتا، معذور انسان. جی وہ مسکین نہیں جو چل رہا ہے، پھر رہا ہے، کام کر سکتا ہے مگر کام نہیں کر رہا. بیکوز کہ صاحب یہ مسکین اس کو کھانا کھلا دو. نہیں صاحب، جس مسکین نے قرآن میں جس مسکین کی بات کری وہ مسکین وہ ہے معذور جو حرکت نہیں کر سکتا، ایک جگہ رکا ہوا ہے. He can move. اس کی مدد کرنی ہے میرے محترم. کون اس تک کھانا پہنچائے گا؟ ریلی آپ بتائیے. معذور ہے، چل نہیں سکتا، موو نہیں کر سکتا کسی بھی وجہ سے. یہ ہے مسکین اکارڈنگ قرآن. وہ نہیں ہے ماشاءاللہ جو گھوم رہے ہیں، پھر رہے ہیں، یہاں کھانا فری مل رہا ہے، وہاں کھانا فری مل رہا ہے، کھلا رہے ہیں کہ صاحب کیا کر رہے ہو بھائی؟ مسکینوں کو کھانا کھلا رہے ہیں. نہیں صاحب، آپ مسکین کو سمجھے ہی نہیں کون ہے. معذور اللہ اپنی پناہ میں رکھے، جو حرکت نہیں کر سکتا، جو اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتا، وہ ہے میرے محترم المساکین. دیکھا آپ نے صاحب ان کے ساتھ کیا مطلوب ہے، کیا مطلوب ہے؟ وہی احسان مطلوب ہے. وہی احسان. اور احسان کیا ہے؟ وہ 5 اعمال. اور بھی میرے محترم اور بھی باتیں مطلوب ہیں مساکین کے ساتھ، انشاءاللہ وہ آئیں گی. قرآن سے ہی بیان کروں گا آپ کے لیے. جی اور احادیث مبارکہ سے انشاءاللہ تعالی. تو میرے محترم خلاصہ یہ ہوا، تبھی اللہ تعالی نے واو استئناف استعمال کیا ہوا بالوالدین، اور ان کے ساتھ پھر 4 چیزوں کو جمع کر لیا. بالوالدین وذی القربہ یعنی بہن بھائی، والیتامى والمساکین. ان 4 لوگوں کے ساتھ آپ نے احسان کا رویہ اختیار کرنا ہے. احسان بالعموم وہ 5 اعمال بہت بڑے اعمال ہیں میرے محترم، وقت نہیں ریلی. اور پھر ایکسٹرا کچھ باتیں ہیں والدین کے بارے میں، کچھ باتیں آپ کو بتائی ہیں اور بھی باقی ہیں. بہن بھائیوں کے بارے میں 2 باتیں، 5 6 اور باقی ہیں. یتیموں کے بارے میں باتیں باقی ہیں. مساکین کے بارے میں باتیں باقی ہیں. ٹھیک ہے صاحب. اچھا اب میری محترم آگے چلتے ہیں اس مبارک آیت میں. اب دیکھیں فرمایا یہ بات آ گئی. اب وہاں سے واو اب آ گیا. اب یہ واو جو ہے میرے محترم، معذرت میرے محترم، 5 بج گئے. ابھی تو یہ بہت اصل بنیادی بات آ رہی ہے. وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا. یہ تو ہمارا لوگو ہے، یہ ہمارا لوگو ہے میرے محترم، بنیادی بات. اس میں تو کافی ڈیٹیل و تفصیل ہے. انشاءاللہ تعالی اس کو آئندہ ہفتے انشاءاللہ مکمل کریں گے. رکتے ہیں یہاں، پھر بتاؤں گا. آپ کو بتایا تھا نا آپ کو کیا فرق ہے، یاد رکھیے بتاؤں گا آپ کو، تمییز میں اور مفعول بہ میں. ٹھیک ہے، یہ فرق آپ کو بتائیں گے. بہت پیارا فرق ہے میرے محترم. انشاءاللہ آپ خوش ہو جائیں گے. اللہ تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا